تجوید کے قواعد سمجھ کر قرآن پڑھنے کا سلسلہ چل رہا ہے اور نواں پارہ میں آج کا سبق ہے یہاں سے۔ تو چلیے آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نون مشدد ہے تو یہاں پر غنہ ہوگا۔ لذینہ میں یا ساکن سے پہلے زال کے نیچے زیر ہے تو یا مدہ ہوا، اسے ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ تخذو، خا یہ حروف مستعلیہ میں سے ہے تو اسے پر پڑھیں گے، اور یہاں پر واو اور یہ دونوں الف میں کوئی حرکت نہیں ہے، اسے نہیں پڑھنا ہے۔ اجلا جیم میں قلقلہ ہوگا، اور نا میں الف مدہ ہے، الف سے پہلے نون کے اوپر زبر ہے تو الف مدہ ہوا، اسے بھی ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ ہم کے میم میں اظہار شفوی ہو رہا ہے، اسے جلد پڑھنا ہے۔ غضبم غین الضاد دونوں حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھیں گے۔ یہاں پر تنوین کے بعد میم حروف یومن میں سے تو تنوین کو میم سے ملا کر غنہ کے ساتھ میں پڑھیں گے، اس کو ادغام ناقص کہتے ہیں۔ من ربہم یہاں پر نون ساکن کے بعد را ہے حروف یرملون میں سے تو نون کو را سے ملا کر بغیر غنہ کے پڑھیں گے، اس کو ادغام تام کہتے ہیں۔ اور آئے مشددہ کے اوپر زبر ہے تو را کو پر پڑھیں گے، اور یہاں پر میم میں اظہار شفوی ہو رہا ہے۔ وذلۃ تنوین میں یہاں پر اخفا ہو رہا ہے، تنوین کی آواز کو ناک میں چھپا کر پڑھیں گے۔ فی الحیات الدنیا یہاں پر واو میں کوئی حرکت نہیں ہے، واو کو نہیں پڑھنا ہے۔ یا میں کھڑا زبر ہے جو الف مدہ کی طرح ہوتا ہے، اسے ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ دنیا یہ نون میں جو ہے اظہار مطلق ہو رہا ہے، تو یا دنیا کے نون میں جلدی پڑھنا ہے، اس کو یہاں پر اخفا نہیں کرنا ہے، کیونکہ دنیا یہ سب میں اظہار مطلق ہوتا ہے، تو اس کو اظہار مطلق ہوتا ہے، اخفا نہیں ہوتا۔ اور یا میں الف مدہ ہے تو اسے ایک الف کے برابر کھینچیں گے، اس طرح سے پڑھیں گے۔ ان الذین اتخذوا العجل سینالهم غضب من ربهم وذلة فی الحیاة الدنیا۔ وَكَذَلِكَ ذال میں کھڑا زبر ہے جو الف مدہ کی طرح ہوتا ہے۔ نجزل جیم میں قلقلہ ہوگا، اور یہاں پر بھی یا میں اور الف میں کوئی حرکت نہیں ہے، اسے نہیں پڑھنا ہے۔ مفترین را کے نیچے زیر ہے، را کو باریک پڑھیں گے، اور یہاں پر یا مدہ ہے، اور اس کے بعد نون کا زبر سکون سے بدل جائے گا وقفی کی صورت میں، تو مد عارض وقفی ہوگا۔ تو اس میں طول توسط قصر تینوں جائز ہوتا ہے۔ طول اولا ہوتا ہے، پھر توسط، پھر قصر کا مرتبہ ہوتا ہے۔ طولہ 3 سے 4 الف کے برابر کھینچ کر پڑھنے کو طول کہتے ہیں، اور 2 سے 3 الف کے برابر کھینچ کر پڑھنے کو توسط کہتے ہیں، اور 1 الف کے برابر کھینچ کر پڑھنے کو قصر کہتے ہیں۔ تو اس طرح سے پڑھیں گے۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُفْتَرِينَ۔ والذین یہاں پر یا مدہ ہے۔ عملس یہاں پر بھی دیکھیے واو اور یہ دونوں الف اور یہ لام میں کوئی حرکت نہیں ہے، اسے نہیں پڑھنا ہے۔ سیئاتی یہاں الف میں کھڑا زبر ہے تو اسے ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ ثم میں میم مشدد غنہ ہوگا، تا میں الف مدہ ہے، بو میں واو مدہ ہے، دونوں کو ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ یہاں پر نون ساکن کے بعد با ہے تو نون کو اس میم سے بدل کر غنہ اور اخفا کے ساتھ پڑھیں گے، اس کو اقلاب کہتے ہیں۔ بعدہا ہا میں الف مدہ ہے۔ وآمنوا ہمزہ میں کھڑا زبر ہے جو الف مدہ کی طرح ہوتا ہے، اور نو میں دیکھیے یہاں پر جو مد ہے اگر یہ ملا کر پڑھیں گے یہاں پر تو یہ مد منفصل اسے کہیں گے، اسے 3-4 الف کے برابر کھینچ کر پڑھتے ہیں، اور 1 الف کے برابر بھی کھینچ کر پڑھ سکتے ہیں۔ اور اگر یہاں پر وقف کریں گے تو پھر یہ مد نہیں ہوگا، بلکہ یہ واو مدہ جو ہے اسے 1 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، تو اس طرح سے پڑھیں گے۔ وَالَّذِينَ عَمِلُوا السَّيِّئَاتِ ثُمَّ تَابُوا مِن بَعْدِهَا وَآمَنُوا۔ ان نون مشدد غنہ کے ساتھ پڑھیں گے، را کو پر زبر ہے، را کو پر پڑھیں گے۔ میم میں یہاں پر اقلاب ہو رہا ہے، غنہ اور اخفا کے ساتھ پڑھیں گے۔ ہا میں الف مدہ ہے۔ لغفور غین حروف مستعلیہ میں سے ہے، فو میں واو مدہ ہے۔ رور یہاں پر دیکھیں تنوین کے بعد را ہے، حروف یرملون میں سے تو ادغام تام ہوگا، اور دونوں را کو پر پڑھیں گے۔ اور حیم یہاں پر وقف کی صورت میں مد عارض وقفی ہوگا، تو اس طرح سے پڑھیں گے۔ ان ربک من بعدها لغفور رحیم۔ ولما میم مشدد غنہ ہوگا اور الف مدہ ہے، 1 الف کے برابر کھینچیں گے۔ ام موسیٰ یہاں پر نون ساکن کے بعد میم حروف یومن میں سے تو نون کو میم سے ملا کر غنہ کے ساتھ میں پڑھیں گے، اس کو ادغام ناقص کہتے ہیں۔ اور منہ میں واو مدہ ہے،
اور یہاں پر یا میں کوئی حرکت نہیں ہے، یا کو نہیں پڑھیں گے. غضب غین الضاد حروف مستعلیہ میں سے ہے. اخذ الخا بھی حروف مستعلیہ میں سے ہے. الواح یہاں پر دیکھیے الف مدہ ہے، اور اگر یہاں پر وقف کریں گے تو ہا کا زبر سکون سے بدل جائے گا، تو پھر مد عارض وقفی ہوگا. تو اس طرح سے پڑھیں گے. وَلَمَّا سَكَتَ عَن مُوسَى الْغَضَبُ أَخَذَ الْأَلْوَاحَ. فی میں یا مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے. نسختها خا حروف مستعلیہ میں سے، اور ہا میں الف مدہ ہے. ہدوں دوں میں دیکھیے، دوں میں یا میں کوئی حرکت نہیں ہے، نہیں پڑھنا ہے. اور دال تنوین میں ہے، تنوین کے بعد واو حروف یومن میں سے، تو تنوین کو واو سے ملا کر غنہ کے ساتھ پڑھیں گے. اس پہ ادغام ناقص کہتے ہیں. ورحمۃ را کے اوپر زبر ہے، را کو پر پڑھیں گے. اور تل میں ادغام تام ہو رہا ہے، بغیر غنہ کے پڑھیں گے. للذین یہاں پر یا مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے. ہم کے میم میں اظہار شفوی ہو رہا ہے. لربہم را کے اوپر زبر ہے، را کو پر پڑھیں گے، اور یہاں پر بھی میم میں اظہار شفوی ہو رہا ہے. یرہبون را کو پر پڑھیں گے، اور بون میں وقف کی صورت میں مد عارض وقفی ہوگا. تو اس طرح سے پڑھیں گے. وَفِي نُسْخَتِهَا هُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلَّذِينَ هُمْ لِرَبِّهِمْ يَرْهَبُونَ. وَاخْتَارَ خا حروف مستعلیہ میں سے سب پر پڑھنا ہے، اور یہاں پر الف مدہ ہے، اور را کے اوپر زبر ہے، را کو پر پڑھیں گے. منہ میں واو مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے. سین میں کھڑا زبر جو الف مدہ کی طرح ہوتا ہے. یا میں کوئی حرکت نہیں، اسے نہیں پڑھنا. قومہ قاف حروف مستعلیہ میں سے ہے، اسے پر پڑھنا ہے، اور یہاں پر واو ساکن کے سے پہلے وہ قاف کے اوپر زبر ہے تو واو لین ہوگا، اسے نرم آواز کے ساتھ جلد پڑھیں گے. ہو میں الٹا پیش ہے جو واو مدہ کی طرح ہوتا ہے، اسے ایک الف کے برابر کھینچیں گے. سبعین با میں قلقلہ ہوگا، عی میں یا مدہ ہے. رجلل را کے اوپر زبر ہے تو را کو پر پڑھیں گے. لل میں ادغام تام ہو رہا ہے. لمی می میں یا مدہ ہے، اور قاف حروف مستعلیہ میں سے ہے، اور یہاں پر الف مدہ ہے. تینا میں ابھی الف مدہ ہے. تو اس طرح سے پڑھیں گے. وَاخْتَارَ مُوسَىٰ قَوْمَهُ 70 رَجُلًا لِمِيقَاتِنَا. فلما میم مشدد غنہ ہوگا، اور یہ مد مد منفصل ہے. اخذت خا حروف مستعلیہ میں سے ہے، اور ہم الرجفۃ رائے مشددہ کے اوپر زبر ہے تو را کو پر پڑھیں گے. جیم میں قلقلہ ہوگا. قالا میں قاف حروف مستعلیہ میں سے ہے، اور یہاں پر الف مدہ ہے. ربی میں را کے اوپر زبر ہے، را کو پر پڑھیں گے. لو میں واولین سے نرم آواز کے ساتھ جلد پڑھیں گے. شیئتا یہاں پر حمزہ ساکنہ ہے تو جھٹکا لگے گا. اہلکتہم یہاں پر میم ساکن کے بعد میم ہے، تو میم کو میم سے ملا کر غنہ کے ساتھ پڑھیں گے. اس کو ادغام شفوی کہتے ہیں. اور یہاں پر نون ساکن کے بعد قاف ہے تو نون میں اخفا ہوگا، اور قاف حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھیں گے. با میں قلقلہ ہوگا. وَإِيَّاي یہاں پر دیکھیے الف مدہ ہے، اور اگر یہاں پر وقف کریں گے تو یا کا زبر سکون سے بدل جائے گا، تو پھر یہاں پر بھی مد عارض وقفی ہوگا. تو اس طرح سے پڑھیں گے. فَلَمَّا أَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ قَالَ رَبِّ لَوْ شِئْتَ أَهْلَكْتَهُم مِّن قَبْلُ وَإِيَّايَ. اتہلکونا نام الف مدہ ہے، بما میں بھی الف مدہ ہے. فعل السفہاء ہاں میں جو مد مد متصل سے 3-4 الف کے برابر کھینچ کر پڑھتے ہیں. منا نون مشدد غنہ ہوگا، اور الف مدہ ہے تو ایک الف کے برابر کھینچیں گے. اس طرح سے اتہلکونا بما فعل السفہاء منا. انہیا نون ساکن کے بعد ہا ہے، حروف حلقے میں سے، تو نون میں اظہار حقیقی ہوگا، اسے جلد پڑھنا ہے. اللہ میں الف مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے. فتنتک کاف میں کا زبر سکون سے بدل جائے گا وقفی کی صورت میں. تو اس طرح سے پڑھیں گے. ان ہی الا فتنتک. تضل ضاد حروف مستعلیہ میں سے ہے، ضاد کو پر پڑھیں گے. بہا میں الف مدہ ہے، من کے نون میں اخفا ہوگا، نون کے بعد کو ناک میں چھپا کر پڑھیں گے. تشاؤ میں مد ہے، مد متصل ہے، اسے 3-4 الف کے برابر کھینچیں گے. وتہدی دی میں یا مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے، من کے نون میں اخفا ہو رہا ہے. اور تشا میں جو مد ہے، دیکھیے یہ جو مد ہے، تو یہ مد یہاں پر اگر وقف کریں گے تو یہ مد لین ہوگا، مد لین ہوگا، مد لازم ہوگا. ٹھیک ہے، مد لازم ہوگا. اور اگر وقف نہیں کریں گے تو پھر مد متصل ہوگا. تو چاہے مد لازم ہو چاہے مد متصل ہو، دونوں کو 3-4 الف کے برابر کھینچ کر پڑھتے ہیں.
تو اس کو اس طرح سے پڑھیں گے تضل بها من تشاء وتهدی من تشاء. آتا نون میں اخفا ہوگا، ولینا نام الف مدہ ہے، فغفر غین حروف مستعلیہ میں سے اسے پر پڑھیں گے، را کو باریک پڑھیں گے، لنا میں الف مدہ ہے، ورحمنا را کو پر پڑھیں گے، اور حمنا کے میم مزار شفوی ہو رہا ہے، نام الف مدہ تک نون میں اخفا ہو رہا ہے، خیر الخا حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھیں گے، اور یہاں پر یا لین ہے، اس نرم آواز کے ساتھ جلد پڑھیں گے، را کو پر پڑھیں گے، را کو پر زبر ہے، غافرین غین حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھیں گے اور کھڑا زبر ہے، را کو نیچے زیر را کو باریک پڑھیں گے، اور یہاں پر وقف کریں گے تو مد عارض وقفی ہوگا، تو اس طرح سے پڑھیں گے أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين.